میں ہوں ڈاکٹر رفاقت علی اکبر، علمیت آن لائن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک ایسے سوال کا جواب دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں جو ہماری تعلیمی دنیا میں بڑا عام ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جامعات میں طلبہ تنظیموں کا منفی کردار۔ اچھا، ہم کردار کی بجائے اس کو منفی کردار کہہ کے طلبہ تنظیموں کے وجود سے انکار کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سیاست کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ میں خود حصہ رہا ہوں اپنے طالب علمی کے زمانے میں طلبہ تنظیم کا بھی، اور پھر خود حصہ رہا ہوں ایک جامعہ کا بھی، ایک استاد سے لے کے ایک ڈائریکٹر کی سطح تک میں نے کام کیا ہے۔ تو میرا اپنا تجربہ اس معاملے میں کیا رہا؟ کیا واقعتاً طالب علم ہی اس فساد کی اور اس خرابی کے ذمہ دار ہیں؟ تو بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی جامعہ کے اندر 6 طرح کے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ 4 سٹیک ہولڈرز یونیورسٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں اور 2 سٹیک ہولڈرز یونیورسٹی سے باہر موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یونیورسٹی کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر اور اس کی ٹیم یعنی انتظامیہ ہوتی ہے۔ دوسرے سٹیک ہولڈر یونیورسٹی کے استاد مانے جاتے ہیں۔ تیسرے سٹیک ہولڈر یونیورسٹی کے ملازمین مانے جاتے ہیں جو سپورٹ سٹاف ہے، اور چوتھا سٹیک ہولڈر یونیورسٹی کے طالب علم مانے جاتے ہیں۔ اور یونیورسٹی سے باہر گورنمنٹ سٹیک ہولڈر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے والدین یعنی سوسائٹی یا معاشرہ بھی ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سٹیک ہولڈرز 6 ہیں، اور ان میں سے الزام صرف ایک سٹیک ہولڈر پر آتا ہے کہ طالب علم ہی فساد کی جڑ ہے۔ تو کیا سوچنا یہ ہے کہ طلبہ تنظیمیں اور طالب علم ہی فساد کی جڑ ہے، یا اس کے پیچھے اور بھی کئی ایسے عوامل اور اسباب ہیں جو طلبہ کو اپنا کردار ٹھیک ڈھنگ سے ادا کرنے کی ضرورت کا احساس نہیں دلاتے، یا وہ عوامل جو طلبہ کو ٹھیک راستے پر رہنے نہیں دیتے؟ تو میری نظر میں جو میں نے دیکھا ہے، خاص کر پاکستان کی بڑی جامعات کے اندر جو بڑے شہروں میں ہے، جیسا کہ کراچی، بہاولپور، ملتان، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ان جیسے شہروں کی جامعات کے اندر جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹکس کی سب سے بنیادی وجہ یہاں کے اپنے وائس چانسلرز ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر وائس چانسلر اپنی بقا کے لیے، اپنی سروائیول کے لیے، جامعہ میں اپنے وقت کو بہتر ڈھنگ سے گزارنے کے لیے ان کو مختلف گروہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وائس چانسلرز اپنے گروہ پیدا کرتے ہیں اساتذہ کے اندر، ملازمین کے اندر، انتظامیہ کے اندر، حتیٰ کہ اسٹوڈنٹس کے اندر۔ اور یہ نہ صرف اپنے گروہ بناتے ہیں بلکہ پھر ان گروہوں کی سرپرستی کرتے ہیں کہ یہ ان کی شیلڈ بنے، اور ایسا بڑی آسانی کے ساتھ ہر یونیورسٹی کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ سبجیکٹو ہوتے ہیں اپنے فیصلوں میں تو پھر وائس چانسلر کے فیصلے ان بائسڈ نہیں رہتے، وہ بائسڈ فیصلے ہوتے ہیں، اور جب بائسڈ فیصلے ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک گروہ کو پسند آتے ہیں اور کسی دوسرے گروہ کے لیے ناپسندیدگی کا سبب بنتے ہیں، اور طالب علموں میں یہی ناپسندیدگی انریسٹ کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس لیے اگر اس مسئلے پر ہم نے قابو پانا ہے تو میری نظر میں سب سے پہلے وائس چانسلرز کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، وائس چانسلرز کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانا ہوگی، اس لیے کہ وائس چانسلر کسی ایک گروہ کا، کسی ایک نقطہ نظر کا وائس چانسلر نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری جامعہ کا وائس چانسلر ہوتا ہے، ایک طالب علم کا ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جس دن وائس چانسلر سیاست سے باز آ جائیں گے اس دن جامعہ میں بہت ساری دیگر سیاست کی جو پہلو ہیں وہ بھی کمزور ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسرا بڑا دلچسپ پہلو ہے اساتذہ۔ اساتذہ بھی جامعات میں بڑے سٹیک ہولڈر مانے جاتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے ساس بھی کبھی بہو تھی، ہر استاد بھی کبھی طالب علم تھا۔ تو جب کوئی استاد بنتا ہے تو اس کا طالب علمی کے زمانے کا تجربہ اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ نظر بناتا ہے، اور عمومی طور پر لوگ اسی نقطہ نظر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب وہ استاد بنتا ہے، حالانکہ وہ ہر طالب علم کا استاد ہے، مگر اس کو اپنے نقطہ نظر کے علاوہ دوسرے نقطہ نظر کا طالب علم اگر نظر آئے تو وہ اس کو پسند نہیں آتا، اس کو چڑ آتی ہے۔
اس کو غصہ آتا ہے ایسے طالب علموں پر، اس طرح سے وہ بھی انبائسڈ فیصلے نہیں کر پاتا اور وہ بھی بائسنس دکھاتا ہے، کسی ایک نقطہ نظر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے جو اساتذہ کے اینڈ پر اس انریسٹ کی وجہ بنتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آئی کہ اساتذہ تنظیموں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اکیڈیمک سٹاف ایسوسیشنز یا ٹیچر ایسوسیشنز بنائی ہوئی ہیں، اور یہ مختلف گروہ جو ہیں وہ مختلف نظریاتی گروپوں کے نام سے ASAs کے الیکشن لڑتے ہیں، اور ہر گروہ جو ہے وہ اس الیکشن کو جیتنا چاہتا ہے، اور ان کو الیکشن جیتنے کے لیے جو حربہ بھی استعمال کرنا پڑے وہ سربے کو استعمال کرتے۔ تو اس طرح سے ASAs بھی یونیورسٹی کے ماحول میں سیاست کا ایک مرکز بنتی ہیں، ایک بنیاد بنتی ہیں، اور کئی دفعہ ان کی اس سیاسی کشمکش میں طلبہ کے گروہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے دست و بازو بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ اساتذہ ان کو اپنا دست و بازو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں ان کو ضرورت ہو تو وہ ایسے طلبہ گروہوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا سٹیک ہولڈر جو ہے یہ بھی تعلیمی مسائل پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اب آئیے طالب علموں کی بات کریں۔ یقینی طور پہ طلبہ تنظیمیں کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا اعلی کار ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور کہیں نہ کہیں اب یہ سیاسی تنظیموں کی بجائے جامعات کے اندر مافیا کا رول بھی پلے کرتی ہیں کہ یہ اپنی اجارہ داری کمرہ جماعت کے اندر قائم کرنے کے لیے، ڈپارٹمنٹ میں قائم کرنے کے لیے، ہاسٹل میں قائم کرنے کے لیے، حتیٰ کہ کنٹینوں اور میس پر قائم کرنے کے لیے یہ بھی اپنی گروہی طاقت کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور پھر اس گروہی طاقت کو منفی رول کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ مگر یہ تبھی ممکن ہو پاتا ہے جب پہلے تین سٹیک ہولڈرز جو میں نے کہا تھا، وائس چانسلرز، اساتذہ اور ASAs، یہ اگر اپنے کردار کو سیدھا کر لیں گے تو پھر چیزیں بہت ساری سیدھی ہو جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں یہ بہت بڑی بیماری تھی کہ ہاسٹلز میں غیر قانونی طلبہ و طالبات کا قبضہ ہوتا تھا، اور ایک ہاسٹل میں 20-30 طالب علم ایسے رہتے تھے جو آؤٹ سائڈرز ہوتے تھے یا جو ہاسٹل کے باقاعدہ ریزیڈنٹ نہیں ہوتے تھے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو میں نے کہا کہ جس دن ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ باہر کے لوگوں کو ٹھہرانا بند کر دیں گے آپ طلبہ سے قبضہ واپس لے سکتے ہیں، اس لیے کہ جہاں طالب علم 10 لوگوں کو ٹھہرائے گا وہاں ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ بھی اپنے 4 جاننے والوں کو سفارش پہ، تعلق پہ ہاسٹل میں غیر قانونی طور پر ٹھہرا لے گا۔ تو اس طرح سے یہ جامعات کے اندر جو منفی ماحول بنتا ہے، جس پر لوگ واویلا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، وہ پھر نہیں ہو پائیں گے۔ تو اگر وائس چانسلرز مثبت سوچ اختیار کریں، اگر اساتذہ مثبت سوچ اختیار کریں، اگر ASAs کے عہدیداران مثبت سوچ اختیار کریں، تو یقین جانیے پھر اسٹوڈنٹ کو سزائیں نہیں دینا پڑیں گی، اسٹوڈنٹ منفی کردار بھی ادا نہیں کریں گے، بلکہ ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو یونیورسٹی کا مفید طالب علم بنایا جا سکتا ہے، اور معاشرے کا بھی مفید شہری کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ملازمین کی میں نے بات ہی نہیں کی۔ جی ہاں، ملازمین سٹیک ہولڈر ہے، لیکن کسی جامعہ کے اندر سب سے بیچارے اور کمتر اور کمزور جن کو سمجھا جاتا ہے وہ ملازمین ہی ہیں۔ ان پر طلبہ کا بھی روب چلتا ہے، ان پر اساتذہ کا بھی روب چلتا ہے، اور وائس چانسلر بھی اپنے مسلس زیادہ تر انہی کو دکھاتا ہے۔ تو اس لیے ملازمین کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ملازمین کی سیاست پر کسی اور دن بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی تعلیمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔